الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما انشاءاللہ تعالی دورہ تفسیر جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم تفسیر کی اقسام اور وہ کون سے علوم ہیں جن کو علماء سیکھتے ہیں تفسیر کے میدان میں اترنے سے قبل، تو وہ کون سے علوم ہیں جن کو ان کو میسٹر کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ تفسیر بیان کر دینا، اور ایک ہوتا ہے تفسیر لکھنا۔ اب آپ نے میجورٹی آف دا ٹائم یہ دیکھا ہوگا کہ علماء جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو کسی نہ کسی آلریڈی ایگزسٹنگ تفسیر کے اوپر رلائے کرتے ہیں، اور بہت چند لوگ ہوتے ہیں کسی بھی زمانے میں جو خود تفسیر لکھتے ہیں۔ زیادہ تر علماء کسی لکھی ہوئی تفسیر پر رلائے کرتے ہیں، کیونکہ تفسیر لکھنے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے۔ اچھا، بعض علماء تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ 27 علوم ہیں جن پر آپ کو مہارت ہونی چاہیے، اور بعض کا خیال ہے کہ 15۔ تو آج کے اس درس میں ہم 15 علوم کو ڈسکس کریں گے اور بریفلی ڈسکس کریں گے تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے۔ تو وہ 15 علوم جن کو علماء کرام کو میسٹر کرنا پڑتا ہے تفسیر کے میدان میں اترنے سے قبل، اور کیوں ماسٹر کرنا پڑتا ہے اور کیوں علماء اس پہ ایمفیسس کرتے ہیں، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو ایک تو ان میں سے ہے کہ کلاسیکل عربک، وہ جو عربی زبان جو پرانے زمانے کی عربی زبان ہے اس کا فہم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبانیں ایوالو ہوتی ہیں، اس ایوولوشن کے تحت، اس ارتقاء کے تحت چینجز آتے ہیں، تو بہت سارے محاورے بدل جاتے ہیں، بہت سارے اسلوب بدل جاتے ہیں، تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا پھر اب عرب جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، کئی ممالک میں ہیں، تو ہر ملک میں ایک ڈائلیکٹ ہے عربک زبان کا جو بولا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایک سرٹن ڈائلیکٹ آف عربک زبان بولا جاتا ہے، تو اس لیے کلاسیکل عربک کی نالج جو ہے وہ ایکسٹریملی ضروری ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اس سلسلے میں ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں کلاسیکل عربک میں، تاکہ قرآن کا فہم پیدا ہو۔ اچھا، پھر ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس کو انگریزی زبان میں تو کہتے ہیں عربک فلالوجی۔ یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے عربک فلالوجی میں کہ جب زبان ہوتی ہے تو اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، تو تاریخی ذرائع میں جا کے آپ زبان کو ٹٹولتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس لفظ کی یا ان الفاظ کی، ان محاورات کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ کس کس طریقے سے بولے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی آیا کوئی ریٹن ڈاکیومنٹیشن موجود ہے کہ پرانے زمانے میں کسی شاعر کا کلام ہو یا کسی خط میں، اور وہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے اس کلام کی اور اس خط کی۔ تو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگس جو عربک فلالوجی کے اندر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج بھی جو عربی زبان کے ماہرین ہیں ان کو کسی معاملے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ آج بھی 7 معلقات کی طرف دیکھتے ہیں جو پری اسلامک لٹریچر ہے عربک پوئٹری کا، کہ آیا اس میں یہ چیز استعمال ہوئی ہو۔ اسی طرح ایک اور فیلڈ ہے عربی زبان کی جس کو کہتے ہیں عربک مورفالوجی۔ اب یہ کیا کرتا ہے عربک مورفالوجی میں کہ کبھی کبھی جو ورب ہے آپ کا، جو آپ کا سورس آف ایکشن ہے آپ کے سینٹنس کے اندر، اس کے اندر چینجز سے سینٹنس کے میننگ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام طور پر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ تو آپ کہاں ورب اینڈ کرتے ہیں، آپ کن معنوں میں ورب کی ٹینس کو لیتے ہیں، میکس اے لاٹ آف ڈفرنس۔
تو ہم اس طرح کی بھی کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے علم الاشتقاق، جس کو عربی زبان میں تو علم الاشتقاق کہتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایٹمالوجی. اب ایٹمالوجی یا الاشتقاق ہوتا کیا ہے کہ ہر لفظ کا ایک سورس ہوتا ہے، ایک روٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بعض الفاظ ہیں جن کا ایک روٹ ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ہیں جن کے ایک سے زیادہ روٹ ہوتے ہیں. تو وہ الفاظ جن کا ایک روٹ ہوتا ہے، آپ اس روٹ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ روٹ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر اس حدیث یا اس قرآن کی اس آیت کو آپ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے معنی اس کے اوپر اپلائی ہو سکتے ہیں اور کون کون سے معنی اپلائی نہیں ہو سکتے. اسی طرح جب آپ کسی بھی ورڈ کو لیتے ہیں جس کے ملٹیپل روٹس ہوتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان ملٹیپل روٹس میں سے کون سے روٹس ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں، اور ہر روٹ کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے سائنس بڑھتی جاتی ہے. مثال کے طور پہ عربی زبان میں ایک ورڈ ہے مسیح. اب یہ دو روٹ ورڈز کے اوپر بیسڈ ہے. ایک اس کا روٹ ورڈ ہے مسح، یعنی گیلے ہاتھ سے ٹچ کرنا، اور ایک ہے اس کا مساحہ، یعنی کسی چیز کو ناپنا. اب آف کورس جن معنوں میں قرآن نے مسیح استعمال کیا ہے وہ ناپنے کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ گیلے ہاتھ سے ٹچ کرنے کے معنوں میں ہے. اور اسپیسیفکلی ادھر مسیح کا ورڈ استعمال قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور علم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں علم البلاغہ. علم البلاغہ جو ہے وہ فردر 3 برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو میں نے 15 برانچز میں تقسیم کیا ہے. کہ اچھا، ایک تو ہوتی ہے اس کی برانچ جس کو کہتے ہیں علم المعانی، ایک اس کی برانچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علم البیان، اور ایک اس کی برانچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علم البدیع. جہاں تک علم المعانی کا تعلق ہے تو اس سے مراد کسی بھی سینٹنس کے سٹرکچر کو کہتے ہیں. کہ جملہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس کی ایک فارمیشن ہوتی ہے. اب اس کی جو فارمیشن ہے اس کے لحاظ سے اس کے معنی نکلتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنا کہ اس جملے سے کیا معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں، یہ علم المعانی ہے. اسی طرح علم البیان ہے. علم البیان میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کچھ چیزیں اس طرح استعمال کرتے ہیں جو لکھی تو اس طرح نہیں جاتی لیکن بولی شاید اس طرح جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے اردو زبان سیکھی ہو تو اب آپ اس کو کیا سکھائیں گے؟ کہ اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ ہاؤ از ہی ڈوئنگ، تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی آپ کا کیا حال ہے، یا آپ کیسے ہیں، یا آپ کی کیسی طبیعت ہے. لیکن اگر کوئی اس کو اردو زبان بولنے والوں کی طرف دیکھے تو وہ اس چیز کو کئی طریقوں سے ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی، اب اس کا مطلب ہوتا ہے کیا حال ہے، کیسے ہو، کدھر تھے. اس طرح اگر آپ مختلف علاقوں میں جائیں تو اردو زبان بولنے کے مختلف ڈائلیکٹس ہیں، اور مختلف ڈائلیکٹس کے اندر وہی چیز مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دکن چلے جائیں تو وہاں کے لوگ اسی چیز کو الگ طریقے سے بیان کریں گے. ہاں میاں کہاں ہے بھائی؟ تو اب ہاں میاں کہاں ہے بھائی، آپ نے تو یہ نہیں سکھایا اس بندے کو، آپ نے اس کو یہ سکھایا کہ کیسی طبیعت ہے آپ کی. تو اب یہ جو ہے وہ علم البیان ہے. تو علم البیان میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو عموماً استعمال ہوتے ہیں پر ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتے. تو اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہاں اس کے اس زمانے کے بول چال میں کیا معنی نکلتے ہیں. تو اب انگلش میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس انگلش میں میٹافرز ہوتے ہیں. اچھا، پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں سیملیز. اب سیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ دو ایسے الفاظ کو جوڑا جاتا ہے جو بظاہر تو الگ ہوتے ہیں لیکن ان کو جوڑ کے تشبیہ دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ٹیڑھی کھیر. اب کھیر تو ٹیڑھی نہیں ہوتی لیکن اب کہنے کا ایک محاورہ ہے. اچھا، اسی طرح بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ظہور، جو ظاہراً سمجھ میں آتی ہیں، اور خفا، جو ظاہر میں نہیں ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ان تمام علوم کو دیکھتا ہے علم البیان.
اچھا، ایک ہوتا ہے علم البدیع. علم البدیع جو ہے اس کے اندر آپ عربی زبان کی خوبصورتی کو اور ان کے الفاظ کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو جب کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس بات کی خوبصورتی کو پہچانتا ہے. یہ علم البدیع ہے. اسی طرح ایک علم القراءہ بھی ہے کہ جو آدمی تفسیر لکھ رہا ہو وہ قراءت سے بھی واقف ہو، کہ وہ جو 7 قراءہ ہیں ان سے واقف ہو، کیونکہ بعض دفعہ بعض آیتیں بعض قرأتوں میں اس طرح ہوتی ہیں اور بعض قرأتوں میں اس طرح ہوتی ہیں. تو اگر وہ ان چیزوں سے واقف ہوگا تو وہ تفسیر میں ان چیزوں کو انکلوڈ کرے گا، تمام معنوں کو بیان کرے گا اور ان کے ڈفرینسز کو بیان کرے گا. اسی طرح علم العقائد کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بھئی عقیدہ ٹھیک ہو لکھنے والے کا. اگر عقیدہ خراب ہوگا لکھنے والے کا تو پھر تو وہ جو لکھے گا اس سے پڑھنے والوں کا عقیدہ بھی خراب ہوگا. اسی طرح اصول الفقہ کا علم بھی ضروری ہے. اچھا، اصول الفقہ اور فقہ میں امتیاز ہے. اصول الفقہ سے مراد ہوتا ہے وہ پرنسپلز جس کے اوپر فقہ کی جورسڈکشن دی جاتی ہے. وہ اصول ہوتے ہیں جن پر فقہ قائم ہوتی ہے. تو حنفی فقہ کے اصول ہوتے ہیں، شافعی فقہ کے اصول ہوتے ہیں، مالکی فقہ کے اصول ہوتے ہیں، حنبلی فقہ کے اصول ہوتے ہیں. تو ہر فقہ کے اصول ہوتے ہیں. تو اب ضروری نہیں کہ مفسر کو تمام فقہ کے اصولوں کا پتہ ہو. ہاں، ایسے مفسرین بھی ہیں جن کو فقہ کے اصولوں کا پتہ بھی ہے اور فقہ کا بھی پتہ ہے. تو جب وہ کسی مسئلے کو لکھتے ہیں تو وہ ساتھ یوں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ یوں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ یوں ہے، اور امام مالک کے نزدیک یہ یوں ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ یوں ہے. تو وہ علم الفقہ ہے. اور علم الاصول الفقہ یہ 2 الگ الگ برانچز ہیں، ویری کلوزلی ریلیٹڈ. لیکن یہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ ورڈکٹ ہے، وہ جورسڈکشن ہے، اور اصول الفقہ وہ اصول ہیں جن پہ وہ جورسڈکشن دی جاتی ہے. اسی طرح اسباب النزول ایک اور فیلڈ ہے، یعنی کہ یہ پتہ ہو کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے کا کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی جس کے تحت یہ آیت نازل ہوئی، تاکہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے کہ کن حالات میں آیت نازل ہوئی. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں کہ چونکہ ہر کوئی اب دین بیان کرنے لگ گیا ہے، تو اب لوگ آیتیں لیتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہیں. وہ اسباب النزول کو نظر انداز کر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ان آیتوں کو استعمال کر کے انتشار پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اور پھر ان کو بھٹکاتے ہیں اور وہ اسباب النزول کو بالکل بیان نہیں کرتے، یا اس کو ایسا تروڑ مروڑ دیتے ہیں، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتے ہیں، کھل کر دین نے بیان کرتے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اسباب النزول بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے علم النسخ، یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سی آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی کہ وہ عمل جو منسوخ ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ کون سا عمل جو ہے وہ نسخ ہوا، تو کون سا عمل ان کی جگہ رائج ہوا. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ علم ہے کہ وہ جب وہ تفسیر کر رہا ہے اور وہ کسی ایسی آیت کو بیان کر رہا ہے جو علم منسوخ ہے، جو ایسا علم ہے، جو ایسا حکم تھا جو اب امپلیمنٹڈ نہیں ہے، تو اب اس کو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہاں اوائل دور میں یہ حکم تھا، لیکن بعد کے زمانے میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور منسوخ ہونے کے بعد فلاں آیت میں جو حکم ہے وہ اس کا متبادل حکم ہے، یا اس کے متبادل کوئی حکم نہیں آیا. اگر وہ یہ چیز نہ جانتا ہو تو وہ تو قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کر بیٹھے گا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاں یہ ابھی بھی امپلیمنٹڈ ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ علم ہے. اسی طرح ایک اور علم جس کو علم الحدیث کہتے ہیں، کہ اس کی حدیثوں پر بھی بڑی کڑی نظر ہو. اس کو یہ پتا ہو کہ کون سی حدیثیں اس آیت کے لیے وارد ہوئی ہیں، اس آیت کے لیے آئی ہیں، اس آیت کے لیے ملتی ہیں، ان حدیثوں کا مقام کیا ہے، وہ کس لیول کی حدیثیں ہیں. تو یہ حدیث کا علم بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کو مزید ڈیفائن کرتی ہے، مزید ایکسپلین کرتی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کرتی ہے. اسی طرح آخری علم جو میں آج بیان کر رہا ہوں وہ علم اللدنی ہے. علم اللدنی سے مراد وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کو ودیعت کی جاتی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ علم سیکھا نہیں جا سکتا، یہ معرفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کہ وہی آیت ہے جس کو ایک آدمی دیکھتا ہے تو پڑھ کے گزر جاتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر 300 مسئلے بیان فرماتا ہے۔ تو یہ علم اللدنی ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ خضر وہ تھا کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا، تو اس کے لیے اللہ نے لدنی کا لفظ استعمال، من لدنا علما، کہ ہم نے اس کو جو دیا تھا، تو لدنا جو ہے اس سے لدنی نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ علم جو خدا کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، الہام میں اور علم لدنی میں فرق ہے، اور اسی طرح بعض اور ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز ہیں، لوگ مسٹیکنلی ان کو ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں۔ تو یہ تو وہ علوم ہو گئے سرسری طور پر جن پہ علماء کرام ایٹ دا اسٹیٹ آف ماسٹر تک پہنچتے ہیں تاکہ وہ تفسیر لکھ سکیں اور اس کو بیان کر سکیں۔ اور تفسیر کا علم تو ایسا علم ہے، ایسا عمل ہے جو 1400 سال سے ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح تو کئی تفسیر کے ورک ہیں جس کو ہم آخر میں اس درس کے بیان کریں گے، لیکن اب ہم تفسیر کی اقسام دیکھیں گے، the types of تفسیر۔ ایک تو تفسیر کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں کہ تفسیر بالروایہ، تفسیر بالروایہ، یعنی کہ روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کی جائے۔ اسی طرح تفسیر کا ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، یعنی رائے سے تفسیر کی جائے، اور ایک ہوتی ہے تفسیر الاشاری، یعنی اشارات کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کی جائے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تفسیر بالروایہ سے کیا مراد ہے۔ تفسیر بالروایہ کی فردر 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتا ہے، تو قرآن کو قرآن سے ایکسپلین کرنا۔ مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اب وہ مبارک رات کون سی تھی، اس کو قرآن کی ایک اور آیت بیان کرتی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ مبارک رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اچھا، اسی طرح قرآن جو ہے وہ حدیثوں سے ایکسپلین کیا جاتا ہے، یہ بھی تفسیر بالروایہ کی ایک قسم ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے نکلے اور ایک سفر پہ گئے، تو بابا سفر پہ جانے کی وجہ کیا تھی، کیوں نکلے، کیوں گئے؟ اب یہ قرآن تو نہیں بیان کرتا، لیکن حدیث نبوی بیان کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں نکلے، وہ جو لڑکا ان کے ساتھ تھا اس کا کیا نام تھا، وہ بعد میں جا کے نبی بنے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پھر احادیث سے ملتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح تفسیر بالروایہ میں تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو صحابہ ایکسپلین کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے قرآن کی کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، تو آپ نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا اور کفر کیا۔ اب اس آیت کو ایکسپلین کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں جن کافروں کا ذکر ہے یہ وہ مکے کے بت پرست تھے، یہاں ان کا ذکر ہے۔ تو ایک صحابی نے ایک آیت کو ایکسپلین کیا۔ اچھا، اسی طرح جو چوتھی قسم ہے وہ ہے تابعین کی، اور تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے علم صحابہ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بیفور وی گو انٹو دی ڈیٹیل، اب دیکھیں صحابہ کرام نے 3 ڈفرنٹ سکولز بنائے جو مین سکولز تھے۔ ایک مکہ بیس تھا، ایک مدینہ بیس تھا، اور ایک عراق بیس تھا۔ تو مکے کا جو سکول آف تھاٹ ہے مفسرین کرام میں، اس کو لیڈ کرتے ہیں حبر المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔
مدینے میں جو سکول بنا تفسیر کا، اس کو لیڈ کرتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اور عراق میں جو سکول بنا اس کو لیڈ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اچھا، ان لوگوں کے جو چنے ہوئے جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے نام آپ نے کافی سنے ہوں گے، لیکن شاید اس طرف نظر نہیں گئی ہوگی کہ یہ بار کون لوگ ہیں۔ ان کے نام آپ کو تفسیر قرآن میں بھی ملیں گے، ان کے نام آپ کو احادیث میں بھی ملیں گے، کہ اسماء الرجال میں جو حدیث کے جو نریٹرز ہیں ان کے اسماء میں، ان کے ناموں میں یہ نام آپ کو ملیں گے۔ تو ان میں سے چند ایک نام میں آپ کو ہر سکول سے بتا دیتا ہوں، تاکہ پھر کبھی آپ تفسیر پڑھیں یا ہمارے دورہ تفسیر میں آپ کے سامنے سے نام گزرے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ تابعین ہیں۔ تو مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو سکول ہے، وہاں سے جو چوٹی کے جو تابعین ہیں جن کا اکثر ہمیں نام ملتا ہے، مفسرین کرام ہیں، ان میں سے ایک تو حضرت مجاہد ہے، ایک حضرت عطا ہے، اور ایک حضرت اکرمہ ہے۔ یہ تین نام آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ اچھا، جو مدینے کے لوگ ہیں، جو مدینے میں تابعین ہیں چوٹی کے، ان میں ایک تو آپ کو محمد بن کعب القرظی کا نام ملے گا، ایک آپ کو ابو العالیہ الریاحی کا نام ملے گا، اور ایک آپ کو زید بن اسلم کا نام ملے گا۔ اور موطأ امام مالک میں آپ کو زید بن اسلم سے کئی حدیثیں ملیں گی جو امام مالک نے روایت کی ہیں۔ اور حضرت امام مالک جو ہیں وہ تبع تابعین ہیں، کہ انہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، تابعین سے علم حاصل کیا ہے، اور وہ مدینے کے تھے، اس لیے مدینے کے مفسرین کا ذکر ان کے پاس ملتا ہے، محدثین کا ذکر ملتا ہے۔ عراق میں بہت چوٹی کے نام، بڑے بڑے نام، آپ نے یہ نام سن رکھے ہوں گے، کئی دفعہ سنے ہوں گے۔ ایک تو ہیں حضرت الحسن البصری رحمہ اللہ علیہ، ایک ہیں حضرت مسروق بن الاجدع، یہ نام بھی آپ کو کافی ملے گا حدیثوں میں، تفسیروں میں، اور ایک ہے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ علیہ، یہ نام بھی آپ کو کئی جگہ ملے گا، بڑے چوٹی کے نام ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جب گزر ہو ان تمام چیزوں سے، تو پھر آپ کو یہ نام بھی پتہ ہو، تو آپ کو ان لوگوں کا مقام پتہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت مجاہد کا قول یہاں میں نقل کرتا ہوں، کہ اب میں حضرت مجاہد کا قول نقل کروں گا تو اب کان اس کو اور سنیں گے اور کہیں گے یار یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے علم کے اوپر تفسیریں لکھی گئی ہیں، ان کی اپنی تفسیریں بھی موجود ہیں۔ تو حضرت مجاہد کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، یہ پرمیسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، روز جزا پہ ایمان رکھتا ہو، اور قرآن کے بارے میں بات کرے اور قرآن کے بارے میں تفسیر لکھے، اور اس کو اس زمانے کی کلاسیکل عربک کا علم نہ ہو۔ یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کلاسیکل عربک کا جو علم ہے وہ تابعین تک بیان کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے، کہ اس کے بغیر تفسیر بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اب جب تفسیر بالروایہ کی اب ہم چند ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن حبان، تفسیر امام سیوطی۔ اچھا، امام سیوطی کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ مل کے لکھی جس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں، کہ امام سیوطی کا نام بھی جلال تھا اور ان کے شیخ کا نام بھی جلال تھا، تو وہ تفسیر جلالین ہے۔ لیکن جس تفسیر کی یہاں بات ہو رہی ہے تفسیر بالروایہ کی، وہ در المنثور ہے، وہ امام سیوطی کی خود لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح تفسیر امام شوکانی ہے، وہ بھی تفسیر بالروایہ ہے۔ جو دوسری قسم ہے تفسیر کی، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اچھا، اب تفسیر بالرائے میں بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی بیٹھا قرآن پہ رائے دے رہا ہے، بلکہ قرآن پہ جو رائے دے اپنی مرضی سے، دین کے بغیر، دین کے باہر، بغیر علم کے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، کیونکہ تم اللہ کے کلام پہ ایک ایسی بات کرتے ہو جو بے علم کی بات ہے۔
تو قرآن ایک تو ایکسپلین کیا جاتا ہے عربی زبان کی مدد سے. یہ تفسیر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ عربی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی جائے، لیکن یہ کل نہیں ہو سکتا. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، پر کل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ساری کی تفسیر کی کتاب صرف اپنے ڈکشنری سامنے رکھ کے کر دی. یہ انصاف نہیں ہوگا تفسیر کے ساتھ. اچھا، اسی طرح قرآن ایکسپلین کرنے کا ایک طریقہ ساؤنڈ ریزننگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اجتہاد کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب اجتہاد کرنے کے لیے بھی کئی علوم کا ہونا ضروری ہے، اس کو ہم پھر کسی جگہ پہ ڈسکس کریں گے کہ اجتہاد کے لیے کن علوم کا ہونا ضروری ہے. پر اجتہاد کرنے کے لیے خود کئی علوم کا ہونا ضروری ہے. تو اگر کوئی تفسیر بالرائے کرتا ہے تو وہ اپنی ذات میں مجتہد ہو، یا تو کسی اسکول آف تھاٹ کے اجتہاد کے اوپر تکیہ کرتا ہو تو اس کو اس اسکول آف تھاٹ کے اجتہاد کا پتہ ہو. تو یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے تفسیر بیان کرنے کا. اس معاملے میں معارف القرآن مولانا ادریس کاندھولوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ ایک گڈ ایگزامپل ہے. اگلی ہم دیکھیں گے تفسیر الاشاری. تفسیر الاشاری جو ہے وہ قرآن کو بیان کرنا الہام اور کشف سے، تو اس علم سے بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ آپ کے نفس پہ القاء کرتے ہیں. اب وہ القاء ملک کے تھرو ہو سکتا ہے، یعنی فرشتے کے تھرو ہو سکتا ہے. اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، نفس پہ القاء کر دیتے ہیں. یا کشف ہو کہ آپ حالت مراقبے میں ایک چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سلجھا دیں. تو یہ تفسیر الاشاری جو ہے یہ زیادہ تر صوفیاء کے ہاں زیادہ تر پائی جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک اصول ہم ضرور رکھیں گے کہ جب تفسیر الاشاری بیان کی جائے تو تفسیر الاشاری کا کوئی نہ کوئی اسلوب جو ہے وہ قرآن میں موجود ہونا چاہیے، حدیث نبوی میں موجود ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر الاشاری قرآن کے متضاد ہو. اب مثال کے طور پہ ویل للمطففین جب ہم پڑھتے ہیں تو شروع کی جو 4 آیتیں ہم پڑھتے ہیں ویل للمطففین کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں خود تو کمی کرتے ہیں مگر جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہمارے پاس کبھی نہیں آنا؟ تو بظاہر تو یہ آیتیں یوں اترتی ہیں کہ گویا یہ تاجر برادری کے لیے ہیں، بزنس مین لوگوں کے لیے ہیں. لیکن تفسیر الاشاری میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اخفا کو دیکھتے ہیں، وہ چھپے ہوئے مطلب کو دیکھتے ہیں، جس کو میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ تفسیر کرتے ہوئے ایک علم ہے جس کے اندر آپ کو چھپے ہوئے میننگز کو آپ دیکھتے ہیں، جس کو آپ علم البیان میں نقل کرتے ہیں کہ جو خفا ہوتا ہے، اس کا جو چھپا ہوا میننگ ہوتا ہے، آپ اس کو سامنے لے کے آتے ہیں. تو اب اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس سے مراد ہر آدمی کا ہر عمل ہے کہ جب تم کوئی بھی کام کرو اس کو پورے طریقے سے انجام دو اور منافقت نہ کرو. کیونکہ دیکھیں یہ نفاق ہے کہ تم دوسروں سے پورا لو اور ان کو کم دو. تم لوگوں کے حق نہ ادا کرو، یہ بھی نفاق ہے. یہ بھی اس آیت کے اندر اترتا ہے. اور اسی طرح تم اپنی عورتوں کو تو پردہ کراؤ پر دوسروں کی عورتوں کو تکو. یہ ساری چیزیں تفسیر الاشاری بیان کرتی ہے کہ یہ اشارات میں ان چیزوں کو کھولتی ہے آپ کے اوپر. لیکن کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ اصول، بیسک اصول سے نہیں ٹکرانے چاہیے کہ اصول القرآن سے، اصول الحدیث سے، اصول الصحابہ سے، اصول التابعین سے، ان سے نہیں ٹکرانے چاہیے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تفسیر الاشاری پرمیسیبل ہے، الاؤڈ ہے، پرووائڈڈ یہ جو چیزیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں یہ اس میں پائی جائیں کہ وہ چیز کو بیان کرے اور جس چیز کو بیان کر رہی ہے اس کا اشارہ قرآن سے ملے، کسی نہ کسی فارم میں ملے، بالکل فوق القرآن نہ ہو، یا حدیث سے مل جائے، یا کوئی سورس ہو اس انفارمیشن کا، کہیں نہ کہیں اس کا اطلاق ہوتا ہو، تو پھر تو وہ لے لی جائے گی، ورنہ تو وہ رد کر دی جائے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 4 اقسام ہوتے ہیں
کسی بھی چیز کو سمجھنے کے، قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہ عربی زبان جو زمانے کی زبان ہے اس کو سامنے رکھا جائے، یا کوئی بظاہر ایسا مطلب ہو جس کو کوئی یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یا وہ علم اللدنی ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علماء جو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے علماء ہیں ان سے شیئر کیا ہو، یا وہ ایک ایسا مطلب ہو جو صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کسی کے اوپر وہ مطلب نہ کھلا ہو۔ مثال کے طور پہ الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، یہ الفاظ کا علم ان کے کیا معنی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو تفسیر الاشاری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ہمیں تفسیر امام رازی ملتی ہے، تفسیر امام الخازن ملتی ہے۔ تو یہ جو تفاسیر ہیں یہ تفسیر الاشاری کی تفاسیر ہے۔ اب کلاسیکل تفسیر کا جو کام ہے وہ بہت پہلے شروع ہوا۔ تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر لکھی وہ انہوں نے صحابہ کے زمانے میں لکھی، چونکہ خود صحابی تھے، تو اس کا نام تھا تنویر المقباس۔ اسی طرح تفسیر الکبیر ہے جو حضرت مقاتل ابن سلیمان نے لکھی، اور یہ تابعین میں سے ہے۔ اسی طرح تفسیر امام جعفر الصادق ہے، اور حضرت امام جعفر الصادق جو ہیں وہ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تفسیر ایک ایسی تفسیر ہے جو آپ کو اہل بیت سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تفسیر۔ اسی طرح تفسیر الطبری ہے جو بھی اوائل دور میں لکھی گئی، 200-300 سال ہجری کے درمیان لکھی گئی۔ اسی طرح کئی اور ہیں، مثال کے طور پہ مفاتیح الغیب ہے جو امام فخر الدین رازی نے لکھی۔ اسی طرح انوار التنزیل ہے جو عبداللہ بن عمر البیضاوی نے لکھی۔ اسی طرح الجامع لاحکام القرآن ہے جس کو امام قرطبی نے لکھا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہے جو کافی لوگ جس کو جانتے ہیں، جو حضرت حافظ عماد الدین نے لکھی ہے۔ اسی طرح تفسیر الجلالین ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، جس کو لکھنے میں 2 جلال انوالو تھے، ایک تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ان کے استاد جلال الدین المحالی۔ ان دونوں نے یہ تفسیر لکھی، اور یہ تفسیر بھی کوئی سمجھے قریباً 500-525 سال پہلے لکھی گئی۔ اور در المنصور کا تو میں آپ سے ذکر کر ہی چکا ہوں۔ تو یہ کچھ تفسیر کے کام تھے جو کلاسیکل کام تھے، جو اب سے قریباً شروع کے جو 1000 سال ہیں اسلامی تاریخ کے اس میں لکھے گئے۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ان احادیث کو دیکھیں گے جو قرآن کے متعلق، قرآن کے پڑھنے والے کے متعلق۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔